بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جسے سینے کا راز کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا عمل ہے جس سے پڑھنے والا اللہ کریم سے جو بھی مانگتا ہے اللہ عطا کرتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اگر کسی ناممکن حاجت کے لیے بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ صرف جمعۃ المبارک کے دن پڑھا جاتا ہے۔ اللہ والو، آپ جمعۃ المبارک کے دن جو بھی وظیفے پڑھتے ہیں، جو بھی تسبیحات کرتے ہیں، وہ صرف ایک طرف اور آج کا وظیفہ ایک طرف۔ یہ ربیع الاول ثانی کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ جو کوئی بندہ اپنی مصیبتوں سے، اپنی تنگ دستیوں سے، اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ربیع الثانی کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کو کسی بھی ٹائم کر لیں۔ آپ چاہیں نماز ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، آپ کے پاس جب بھی وقت ہو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا مستجاب دعوات بن جاتا ہے۔ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے اللہ پاک اس بندے کو ہر ایک چیز عطا کر دیتا ہے۔ آپ اپنی تمام دعاؤں کو قبول کروا سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ جمعے کے دن ایک ایسا وقت ہے جسے قبولیت کی گھڑی کہا جاتا ہے۔ وہ وقت جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد ہے۔ آپ اس وقت جو بھی وظیفہ پڑھ کر دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس دعا کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، اس کی نیت کر لیں۔ آپ اپنے قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ اپنی مصیبتوں سے، اپنی تنگ دستیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ آپ کی ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، سینکڑوں حاجات کو بھی پورا کر دے گا، تو آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ آج بہت سے لوگ اس وظیفے کو چھوڑیں گے، بہت سے لوگ لاپرواہی میں، کوتاہی میں اس عمل سے دور ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات اور معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے تو جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کو کتنی دفعہ اور کیسے پڑھنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر رب کریم کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جو آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کو پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کو پڑھنے سے آپ کی تمام مصیبتیں، تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ کی اولاد
فرما بردار بن جائے گی، اللہ پاک قرض سے نجات عطا فرما دیں گے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کو آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث دو بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کو 11 بار پڑھنا ہے اور اللہ کے خزانوں سے مالا مال ہو جانا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا وہابو کا وظیفہ ہے۔ یا وہابو یہ بھی آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ آپ نے یا وہابو کو کیسے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو دو بار ہو گیا، یا وہابو تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا وہابو کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کرتے دوران کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ اگر آپ کسی سے کوئی بات چیت کر لیتے ہیں آپ کا یہ عمل ضائع ہو جائے گا اور آپ کی کوئی دعا اور حاجات پوری نہیں ہوگی۔ آپ نے چوتھے نمبر پر جو آخری وظیفہ ہے، جو بہت ہی قبولیت کا وظیفہ ہے، وہ ایک ایسی صورت ہے، آپ نے سورۃ ملک کو پڑھنا ہے۔ جو کوئی بندہ سورۃ ملک کو جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس بندے کی تمام جائز خواہشات کو، تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے، تمام مصیبتوں کو، تمام تنگ دستیوں کو دور کر دیتا ہے۔ آپ نے سورۃ ملک کو پڑھنا ہے۔ سورۃ ملک کو ایک بار پڑھنا ہے اور آپ نے خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، اللہ پاک پر پختہ یقین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پھر اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما دے گا۔ آپ نے سورۃ ملک کو پڑھنے کے بعد آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک بار درود پاک پڑھ لینا ہے اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کر، رو کر اپنی دعاؤں کو، خواہشات کو پورا فرمانا ہے۔ آپ نے اللہ پاک سے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کر لینی ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جن میری بہنوں کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ پاک انہیں نیک اولاد عطا فرمائے، اور جن میری بہنوں کے پاس اولاد ہے اللہ پاک انہیں فرما بردار بنائے، اور اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کرتے۔ اللہ حافظ۔